اب میں مولانا اویس ستار بن عبدالستار صاحب کو میں دعوت دے رہا ہوں اپنے فضلاء میں سے۔ بیت النور کے تحت جو معہد الحسن ہے، معہد ام سلمہ ہے اور دیگر ادارے بھی ہیں جن کو وہ چلا رہے ہیں، اور مجھے ان کو دیکھ کر مجھے مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کا ایک جملہ یاد آتا ہے کہ مرغی کے نیچے بطخ کے انڈے رکھ دیے گئے۔ یہ مولانا عبید اللہ صاحب نے براہ راست مجھے یہ کہا، انہوں نے کہا کہ مرغی کے نیچے بطخ کے انڈے رکھ دیے، اب جب وہ چوزے نکلے تو وہ چوزے جو ہیں وہ پانی کے اندر تیر رہے ہیں، تو اب مرغی دیکھ رہی ہے کہ یہ میری اولاد ہے، میں تو نہیں تیر سکتی، یہ کیسے روانی سے یہ پانی کے اندر تیر رہے ہیں۔ تو ان کو دیکھ کر بالکل مولانا عبید اللہ صاحب کا وہی جملہ یاد آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے جو کام لیا ہے ہم ان کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں اور الحمدللہ یہ وہ کر جاتے ہیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون صدق الله العظيم۔ الحمدللہ اساتذہ کرام بھی تشریف فرما ہے، ہمارے اکابر بھی تشریف فرما ہے، ہم اپنے اساتذہ کی بات بھی سن رہے ہیں الحمدللہ، اور پھر اپنے ساتھی اپنے جذبات کا اظہار فرما رہے ہیں۔ چند باتیں جو اس اجتماع سے مقصود ہیں، ماشاءاللہ بہت ساری باتیں آپ حضرات کے سامنے آ چکی ہیں۔ اس فضلاء کے اجتماع سے ایک بات یہ بھی مقصود تھی کہ ہم اپنے اساتذہ سے جڑیں، جن جن کاموں کے اندر ہم مشغول ہیں، تدریس ہے، تعلیمی امور ہیں، الحمدللہ ہمارے اس فضلاء کے اجتماع میں ہمارا بہت سارا مجمع ایسا ہے کہ جو تعلیم و تعلم کے کام میں مشغول ہے۔ یہ ادارے کی اور ان اساتذہ کے اخلاص کا نتیجہ ہے جس کا ثمرہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دکھا دیا۔ ہم اپنے کاموں میں برکت بھی چاہتے ہیں، اللہ کی نصرت بھی چاہتے ہیں، قبولیت بھی چاہتے ہیں۔ اس کا سب سے بڑا ذریعہ اپنے بڑوں سے جڑنا۔ میں چند باتیں اپنی ہی عرض کر سکتا ہوں۔ حضرت محتمم صاحب مولانا مشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے، تو جب ہم ان کے پاس آتے تھے کوئی بات پوچھنے کے لیے، جب ہم نے کام شروع کیا، استاد جی بڑی شفقت فرماتے تھے۔ جب ہم ان کے پاس بیٹھتے تھے، آپ حضرات نے بھی محسوس کیا ہوگا، ایسا لگتا تھا کہ ہم آپس میں کہتے تھے، میں اور مولوی عثمان صاحب، کہ استاد جی سب کچھ ہمیں دینا چاہتے ہیں لیکن ہم شاید یہ وزن نہیں اٹھا سکتے، استاد جی ہم سے کس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو آخری ایام میں ہمیں یاد ہے کہ سخت سردی کے دن تھے اور باہر مینار کے ساتھ بیٹھ گئے کہ تم دونوں بیٹھ جاؤ، ملنے کے لیے آئے تھے۔ 1 گھنٹہ شاید گزر گیا، گھر والے بار بار آ رہے ہیں، کھانا رکھا ہوا تیار ہے، کھانا تناول فرما لیں، دوا کھا لیں، اب اچھا آ رہا ہوں۔ 1 گھنٹہ ہو گیا، استاد جی ہم سے بات کر رہے ہیں اور ہم ان کو دیکھے جا رہے ہیں کہ یہ ہم سے کیا چاہتے ہیں، لیکن بہرحال وہ آج بھی ان کی شفقتیں یاد ہیں، ان کی رہنمائی ہمیں یاد ہے، جو ہم اپنی زندگی میں جو سفر طے کر رہے ہیں اس میں ان کا ایک بہت بڑا حصہ۔ اچھا، پھر میں 2-3 دن قبل کی بات آپ سے عرض کیے دیتا ہوں، جس سے ایک بہت بڑی ہمت اندر پیدا ہوئی۔ ہم کسی کام کے لیے حضرت مولانا خلیل احمد تھانوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں گئے۔ اب ان کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، وہ فرمانے لگے کہ ایک زمانہ وہ ہوتا ہے جو تعلیم و تعلم کا ہوتا ہے، تدریس پڑھنے پڑھانے کا ہوتا ہے۔ اس زمانے میں یقیناً فائدہ ہوتا ہے پڑھنے والوں کو، لیکن اس پڑھائی کے بعد اپنے اساتذہ کے پاس بیٹھنا، ان کے پاس آنا، اس کے فوائد الگ ہیں۔ باتوں باتوں میں کہنے لگے، جس سے مجھے ہمت ہوئی، ہمیں ایک احساس پیدا ہوا ہمارے اندر۔ فرمانے لگے کہ حضرت محتمم صاحب رحمۃ اللہ علیہ آخری عمر میں روزانہ 15 پاروں کی تلاوت فرماتے تھے۔ ہم بڑے حیران ہوئے۔ میں اس لیے بات آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ایک مصروفیت کا وقت ہوتا ہے، تصنیف، تالیف، تدریس، انتظام، اہتمام، کتنے لوگوں سے ملنا، مجلس، اس کے باوجود 15 سپاروں کی تلاوت۔ اور جس دن انتقال ہوا ہے، آپ حضرات جانتے ہوں گے کہ وہ اپنا 15واں پارہ مکمل کر کے 16ویں پارے کی تلاوت شروع کی تھی اور انتقال ہو گیا۔ اچھا، خود ہی فرمانے لگے کہ اب
اس وقت تو کہہ رہے تھے کہ بھائی یہ بات میں اپنی ظاہر تو نہیں کرتا لیکن ہمیں ان کی مجلس سے فائدہ ہوا. کہنے لگے کہ الحمدللہ روزانہ ایک منزل پڑھنے کا میرا معمول بھی ہے. پہلے میں سمجھا کہ شاید وہ منزل جو حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ والی ہے وہ فرما رہے ہیں. میں نے کہا وہ تو ہم بھی پڑھتے ہیں صبح شام. میں دل میں کہا میں نے, لیکن تھوڑی دیر بعد احساس ہوا کہ اس منزل کی بات نہیں کر رہے وہ. ہم باہر نکلے تو میں اور عثمان صاحب سے کہنے لگا کہ یہ کیا چیز ہے, مصروفیت ہے. اچھا عصر سے لے کے عشاء تک ہمارے ساتھ بیٹھے رہے, ہم اٹھنا چاہتے تھے, ایسی محبت شفقت, اٹھنے نہیں دیتے تھے. عصر سے عشاء تک ہمیں بٹھائی رکھا, باتیں کرتے رہے. تو میں کہنے لگا کہ گھرداری بھی ہے, خانہ داری بھی ہے, تالیف و تصنیف کا کام بھی ہے, مصروفیت بھی ہے, اس کے باوجود یہ اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کو برکت دی ہے. بس وہ شاید کو ہمیں اتنی ترغیب دے کہ اتنے پارے پڑھو اور اس کی یہ فضائل, وہ اثر نہ ہوتا جو اس مجلس میں بیٹھنے سے دل کی کیفیت بدل گئی. ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ حضرت قاری احمد میاں تھانوی صاحب دامت برکاتہ عالیہ ایک دن سفر میں ان کے ساتھ تھا تو فرمانے لگے, ایک دفعہ میں ایک جگہ ٹرانزٹ میں ٹھہرا تو کسی ملک میں تشریف لے جا رہے تھے, تو فرمانے لگے میرے دل میں آیا کہ اکابر کے بارے میں سنتے رہتے ہیں, ایک ہی نشست میں پورے قرآن کی تلاوت کا معمول, تو وہ ادھر کر کے دیکھ لیتے. فرمانے لگے وہ 17-18 گھنٹے ٹرانزٹ میں ملے, پورے ایک قرآن پاک کی تلاوت انہوں نے فرما دی. الحمدللہ اساتذہ کے پاس بار بار خدمت کے لیے آنا. ہم ایک دفعہ مولانا منظور صاحب دامت برکاتہ عالیہ کی خدمت میں آئے. استاد جی کی مصروفیت تصنیف و تالیف تدریس کے اعتبار سے آپ حضرات جانتے ہیں, ان کے اوقات محدد ہیں, تقسیم کیے ہوئے ہیں, کوئی وقت فاضل نہیں, کوئی وقت بیکار نہیں. تو عشاء کے بعد کمرے میں تلاوت مطالعہ فرماتے ہیں تو ہمیں بٹھا لیا. ہم سیکھنے کے لیے حاضر ہوئے تھے, کوئی باتیں پوچھنے کے لیے, کوئی انتظام سے متعلق دوسری باتیں. میں حیران ہوں کہ سخت سردی کے دن اور 1 گھنٹے تک استاد جی ہم سے باتیں کرتے رہے, سمجھاتے رہے, نصیحت فرماتے رہے, آنے والے حالات سے آگاہ کرتے, 1 گھنٹے تک بات فرمائی ہم سے. تو ہمارے یہ اساتذہ ہمارے لیے سرمایہ ہیں. اگر ہم اپنے کاموں میں قبولیت بھی چاہتے ہیں, سفر, بلکہ میں ایک بات مجھے یاد آ گئی, ہمارے غالباً مولانا اسحاق الحق صاحب دامت برکاتہ العالیہ, اللہ پاک ان کو صحت عطا فرمائے, ایک بات فرماتے ہیں. فرمائے اکابر سے جو تعلق ہے اپنے بڑوں سے اور ان کے پاس بار بار آنا, اس سے سفر جو سالوں میں طے ہونا ہوتا ہے وہ لمحوں میں طے ہو جاتا ہے. یہ آپ نے بھی مشاہدہ کیا ہوگا. آج ہمارے پاس یہ نعمتیں موجود ہیں. ہم محتمم صاحب کے بارے میں دل میں وہ دکھ سا ہے کہ کاش ہم زیادہ بیٹھ جاتے, کاش ہم ان سے زیادہ استفادہ کر لیتے. ایک دن میں نے استاد جی سے کہا, استاد جی آپ نے ہمیں زمانہ طالب علمی میں زیادہ واعظ نہیں فرمایا, آپ نے ہمیں زیادہ ہم سے باتیں نہیں کہیں. کہنے لگے بیٹا وہ سبق واعظ ہی تو ہوتا تھا, اور کیا تھا, ہمارا جو سبق واعظ ہوتا تھا. وہ بہرحال ایک ماحول کے اندر ایک ہم خاص اثر میں چل رہے تھے, مختلف تربیت ہماری اس حالات کے اندر ہو رہی تھی الحمدللہ. آخری گزارش میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا. اس لیے ایک تو ہم ایک ترتیب اپنی بنائیں, ضروری نہیں کہ سال بعد ملاقات ہو, کوئی نظم ہو. اچھا ایک اور احسن طریقہ خط لکھنا, اپنے احوال لکھ دینا اپنے اساتذہ کو اگر ہم دور ہوں, نہ آ سکتے ہوں جلد. دوسرا یہ ہے کہ یا آج تو بہت آسان طریقہ میسج ارسال کر دینا, پیغام بھیج دینا, وہ بھی ایک الحمدللہ طریقہ ہے اپنی کارگزاری بھیج دینا تاکہ اساتذہ کی دعاؤں میں ہم رہیں. اور آخری بات آپ سے حضرات سے یہ عرض کروں گا کہ جو ہم نے اس مادر علمی سے سیکھا بھی, کہ ہمارے پاس کامیابی کے جو سامان ہوتے ہیں یا اسباب ہوتے ہیں اس دینی سفر کے اندر, وہ ہمارے پاس موجود ہیں. اور وہ سامان و اسباب کیا ہے؟ وہ علم ہے, وہ صبر ہے, وہ اخلاص ہے. اگر ہم ان اسباب پر محنت کر لیں, ہم انشاءاللہ ہر میدان میں کامیاب ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.